اقبال ایک طرف اقبال ہے اور دوسری طرف بل گیٹس ہے۔ اقبال ایک مستری کا کام کرتا ہے، 12 گھنٹے کام کرتا ہے اور اس کو 1000 روپیہ پر ڈے کے حساب سے ملتا ہے۔ دوسری طرف بل گیٹس ہے جو ہفتے میں 7 دنوں میں ہر دن میں 4 گھنٹے کام کرتا ہے اور صرف 3 دن کام کرتا ہے اور 4 دن ریسٹ کرتا ہے، گویا کہ وہ پورے ہفتے میں 12 گھنٹے کام کرتا ہے۔ اور دوسری طرف اقبال ہے جو روز 12 گھنٹے کام کرتا ہے۔ اور بل گیٹس کا یہ حال ہے کہ وہ 1 سیکنڈ میں اس کی جو آمدنی ہے وہ $130 ہے، جبکہ اقبال پورا 12 گھنٹے کام کر کے وہ 1000 روپیہ کما رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ دونوں میں سے کام زیادہ کون کرتا ہے؟ تو آپ کا جواب آئے گا کہ اقبال کام کرتا ہے۔ دونوں میں زیادہ محنت کون کرتا ہے؟ اقبال کرتا ہے۔ دونوں کے اندر زیادہ خوشحال کون ہے؟ تو آپ کا لازمی جواب آئے گا کہ بل گیٹس ہے۔ تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک پرسن صرف اور صرف ہفتے میں 12 گھنٹے کام کر کے ارب پتی بن چکا ہے، اور دوسری طرف وہ پرسن ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ 12 گھنٹے لگاتار کام کرتا ہے، اس کے باوجود بڑی مشکل سے اپنا نظام چلا رہا ہے؟ اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ آج اس ویڈیو میں آپ سے ڈیٹیل سے ڈسکشن کرتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی طور پر کر لیں، کیونکہ ہم آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے والے ہوتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو کی طرح یقیناً یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی اور آپ کی لائف کے اندر چینج کر دے گی، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد کروڑپتی لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔ تو آئیے اس بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو جو اسٹڈی سے ظاہر ہوا ہے، جو ہم نے ڈیٹیل اس کے بارے میں جانی ہے، کہ جو پرسن ہائی قسم کے لیول پہ ہیں اور بہت زیادہ امیر ترین لوگ ہیں، جیسے بل گیٹس ہیں، ایک مثال ہے، وہ اگر امیر ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف 6 ایسے پوائنٹ پہ کام کرتے ہیں کہ اس پوائنٹ پہ اگر آپ بھی کام کریں گے تو آپ بھی یقیناً امیر ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو اس اقبال کی طرح رہیں گے جو پوری زندگی محنت بھی کرتا رہا، لگن سے کام بھی کرتا رہا، بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ بھی کرتا رہا، لیکن رزلٹ میں کیا ہے کہ کچھ پیسہ نہیں کما رہا، کوئی رزلٹ نہیں دے رہا۔ تو آئیے ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف جاتے ہیں۔ پہلی اور بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ماسٹر پلانر ہوتے ہیں۔ ماسٹر پلانر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بہترین قسم کا پلان سیٹ اپ بناتے ہیں، اور اس پلان کا پہلا حصہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے A to Z تک وہ عمل کریں گے اور کسی بھی موقع پہ اس میں کوئی چینجنگ نہیں لائیں گے۔ خوب غور و غوض کر کے اپنے لیول کے مطابق، اپنی اسٹرینتھ کے مطابق ایک ماسٹر پلان ترتیب دیتے ہیں اور اس پہ فوکس ہو کے کام کرتے ہیں۔ اس کا جو بھی رزلٹ ملتا ہے، جو بھی پوزیشن آتی ہے، جو بھی کنڈیشن آتی ہے، اس میں وہ تبدیلی نہیں کرتے ہیں۔ دوسری، وہ اس بات کے واقف کار ہوتے ہیں کہ ڈیزائر اور وش میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وش ہر بندہ وش کر سکتا ہے، ہر بندہ خواہش کر سکتا ہے۔ ڈیزائر ایسا ہوتا ہے جس میں آپ کو 100% ایفرٹس کرنی ہے، ڈائریکشن کے ساتھ 100% ایفرٹس کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ڈیزائر کے اندر برننگ لگا دینی ہے، اس کو آگ لگا دینی ہے، اس لیول پہ اس کو لے آنا ہوتا ہے کہ اس کو لازمی طور پر پورا کرنا ہے۔ جیسے کہ ہماری بنیادی ضرورتوں میں سے ضرورت ہے، ہماری میڈیکل بنیادی ضرورت ہے، کھانا ہماری بنیادی ضرورت ہے، اچھی جگہ رہائش ہماری بنیادی ضرورت ہے، بنیادی ضرورتوں کی طرح یہ بھی اپنی ضرورت بنا لیتے ہیں، ایسی برننگ ڈیزائر پیدا کر لیتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ اس کے لیے وہ کریزی ہو جاتے ہیں، اس کے لیے وہ دیوانہ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے سٹرگل پر، اپنے لیول پہ لگاتار نہ کسی کی بات سنتے ہیں، نہ کسی کو کرنے کا موقع دیتے ہیں، اپنا ایک ماسٹر پلان کے مطابق اپنی ورکنگ کنٹینیو کر رہے ہیں، اس کا ان کو رزلٹ ملتا ہے۔ تیسری اور سب سے امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ چھوٹے لیول پہ اپنے گولز بناتے ہیں، یعنی پر ایئر کے حساب سے اپنے گولز ترتیب دیتے ہیں، اور گولز ایسے بناتے ہیں کہ اس گولز کے اندر وہ اپنے آپ کو ایک ٹارگٹ دیتے ہیں، اپنے آپ کو ایک ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ مجھے 1 سال میں یہاں تک پہنچنا ہے،
اگلے سال مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، اس سے اگلے سال مجھے وہاں تک پہنچنا ہے، اس کے لیے وہ مکمل طور پر ایفرٹس کرتے رہتے ہیں، ایفرٹس کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ چوتھی اور سب سے امپارٹنٹ بات جو موسٹ امپارٹنٹ ہے، وہ طے کر لیتے ہیں، وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے کتنے پیسے کمانے ہیں، ہم نے کروڑ پتی بننا ہے، ہم نے ارب پتی بننا ہے، ہم نے کھرب پتی بننا ہے، ہم نے دنیا کا سب سے امیر ترین بندہ بننا ہے۔ اس کے لیے وہ طے کر لیتے ہیں اور اس کے حوالے سے اپنی ایفرٹس کرتے ہیں، اس کے حوالے سے اپنی پھر ڈیزائر کے اندر اتنی برننگ کر دیتے ہیں، اس کو اتنی آگ لگا دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاگل کر دیتے ہیں۔ یہ 4 باتیں ہو گئی، اور 5ویں اور سب سے امپارٹنٹ بات کہ یہ وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے جب اس لیول تک پہنچنا ہے، بہترین طریقے سے پیسہ کمانا ہے، تو بہترین طریقے سے پیسہ کمانے کے بعد ہم نے اس کو خرچ کہاں پہ کرنا ہے، کون سی جگہ پہ ہم نے خرچ کرنا ہے۔ چھٹی اور سب سے امپارٹنٹ بات جو میرا خیال ہے ہر بندے کے ساتھ لازمی طور پر کامیابی کی ایک سیڑھی سمجھی جاتی ہے، اور وہ بندے جتنے بھی ہیں، جتنے لوگوں سے میں ملا ہوں، جتنے لوگوں کی میں نے اسٹڈی کیا، جتنے لوگوں کے بارے میں ریسرچ کی ہے، یہ کامن چیز ان کے بارے میں ہوتی ہے۔ جو بھی وہ پلان ترتیب دیتے ہیں، جو بھی وہ بات چیت کرتے ہیں، اس کو رات کو سونے سے پہلے لازمی طور پر ویریفائی کرتے ہیں، یعنی اپنا احتساب کرتے ہیں، اپنے آپ کو ویریفائی کرتے ہیں، اپنا باس وہ خود بن جاتے ہیں، اور اپنے آپ سے وہ سوال کرتے ہیں کہ جو بھی کام میں نے پورے دن میں آج کرنا تھا وہ میں نے ترتیب دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ کیسے کہ انہوں نے پورا سال کا ایک ماسٹر پلان بنایا ہوتا ہے، اس کو انہوں نے بریک اپ کیا ہوتا ہے منتھ کے حساب سے، منتھ کے بعد پھر ڈے کے حساب سے پورا اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے۔ جیسے جب ڈے ختم ہوتا ہے تو اس ڈیڈ لائن کے حساب سے وہ رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو ویریفائی کرتے ہیں کہ کیا آج کا میرا ٹارگٹ پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اس کے بعد اپنے آپ سے سوال جواب کرتے ہیں، اور اگر ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا تو اس کی وجہ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہوا۔ اگلے دن پھر وہ ٹارگٹ اور جو اگلا نیکسٹ ڈے کا ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ دونوں ٹارگٹ ملا کے اس کو ری چیک کرتے ہیں، پھر ویریفائی کرتے ہیں، پھر جہاں کمی بیشی ہوتی ہے، جہاں پہ پرابلم ہوتا ہے، وہاں ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی بات ہے، یہ 6 ایسی کوالٹیز ہیں جو رہنما اصول ہیں کہ اگر ہم ان پہ عمل کریں، ہم ان پہ کام کریں، تو ہمارے لیے وہ مد و معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک مثال دے رہا ہوں کہ برننگ ڈیزائر کیا ہوتی ہے، اس کی سب سے پہلے میں ایک مثال دے رہا ہوں، پھر اس کی ڈیٹیل سے بات بھی کریں گے۔ برننگ ڈیزائر جیسے ٹنڈولکر کی مثال ایک دیتا ہوں۔ ٹنڈولکر نے 24 سال لگاتار کرکٹ کھیلی ہے، اور وہ صبح 6 بجے لازمی طور پر پریکٹس کرتا تھا، تقریباً 1000 بال وہ روٹین وائز کھیلتا تھا۔ تو اس نے بتایا کہ 24 سال میں کبھی اس نے ایک چھٹی بھی نہیں کی ہے، اتنا زیادہ اپنے کام کے بارے میں کریزی ہے، اتنی زیادہ برننگ آئل ہے۔ جس طرح کہ کھانا ضروری ہے اس کے کھانے کے لیے، جس طرح کہ اس کو پانی پینا اس کے لیے ضروری ہے، جس طرح سانس لینا اس کے لیے ضروری ہے، اسی طرح وہ ڈیزائر کو اس میں اٹیچ کر لیتے ہیں کہ جتنی سانس کی امپارٹنٹ ہے، اتنی امپارٹنٹ ہمارے اپنے اس پلان کیا، اس ماسٹر پلان کیا جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ جب وہ اپنے اوپر مکمل طور پر اس کو ہیوی کر لیتے ہیں، اس کے اندر برننگ لگا دیتے ہیں، اور اس کو اس جو خواہش ہوتی ہے اس کو وہ ضرورت بنا لیتے ہیں کہ جیسے کھانا کھانا میری ضرورت ہے، اسی طرح یہ کامیابی میری ضرورت ہے۔ جب یہ ساری کنڈیشن وہ کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بات ہے وہ کریزی لوگ ہو جاتے ہیں، اور صبح شام اپنے بارے میں حساب کتاب کرتے رہتے ہیں۔ صبح جب اٹھتے ہیں تو اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہاں جی اپنا کام میں نے کیسے شروع کرنا ہے، اور اس کے بعد رات کو جب سونے سے پہلے اپنے آپ کو پورا ری چیک کرتے ہیں کہ کیا میں نے جو پلان ترتیب دیا ہے، کیا میں نے جو بات کی ہے وہ میں نے پوری بھی کی ہے یا صرف میں نے باتیں کی ہیں۔ تو جب یہ سارے آپ کام کریں گے، سارے آپ عمل کریں گے، تو گارنٹی ہے اس بات کی کہ آپ یقینی طور پر سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں بہترین لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔ اس میں ایک ٹپس آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کے میں سب سے جو بڑی بات یہ ہے، ایک تو بہترین قسم کا ماسٹر پلان بنانا چاہیے، اس کے اوپر خوب غور و غوص کرنا چاہیے۔ جب غور و غوص آپ کر لیں، اس کے اوپر پھر سختی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کریں۔ کوئی بھی آپ کو مسئلہ آ جائے، کوئی بھی آپ پرابلم آ جائے، آپ نے اپنے آپ کو سیکریفائز کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈاؤن فال کرنا ہے، لگاتار اپنے کام کے ساتھ چپٹے رہنا ہے، چپٹے رہنا ہے، چپٹے رہنا ہے۔ پھر جو رزلٹ آئے، جو کچھ آئے، بس لگے رہنا ہے۔ بس رزلٹ آپ کا، آپ کی ڈیزائر کیا ہے کہ مجھے اس کا بہترین طریقے سے، مجھے اس کا ایڈوانٹیج چاہیے، مجھے 100% اس کا رزلٹ چاہیے،
آپ نے لگاتار جب کوشش کرنی ہے، لگاتار کوشش کرنی ہے، لگاتار کوشش کرنی ہے، تو ڈیفینیٹلی بات ہے آپ کسی نہ کسی موقع پہ بہترین قسم کے کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، ماسٹر پلان بناتے نہیں ہیں۔ اگر ماسٹر پلان بن جاتا ہے ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ عمل اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کنسسٹنٹ نہیں ہوتے۔ اگر آپ مکمل طور پر کنسسٹنٹ یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ کام کریں تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بل گیٹس اور ہمارے اندر کوئی اتنا بڑا ڈفرینٹ نہیں ہے، وہ بھی ہماری طرح ایک انسان ہے، وہ بھی ہماری طرح ایک چھوٹا سا دل رکھتا ہے، چھوٹا سا اس کا بھی دماغ ہے، اور اس کے بعد وہ بھی ہماری طرح کھانا کھاتا ہے۔ لیکن کنڈیشن صرف یہ ہے کہ اس نے برننگ ڈیزائر پیدا کی ہے، ڈیزائر کو برننگ کر دیا، اس کو آگ لگا دی، اور آگ ایسے لگائی کہ اس ڈیزائر کو ضرورت میں کنورٹ کر دیا۔ جب ضرورت میں انسان کنورٹ کر دیتا ہے تو لازمی طور پر لگاتار کوشش کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ذات اس کا ساتھ دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ مزید اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ حافظ۔